ذوالحسنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، نر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ سامعین گرامی قابل، سچی بات یہ ہے کہ تقریر سننے اور سنانے کا یہ وقت نہیں، سونے کا وقت ہے۔ آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کے جو آثار ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اتنی طویل اور لمبی چوڑی تقریریں آپ نے سنی، بیانات ہوئے، میں بھی اس موضوع پر جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا کچھ کہنا چاہوں گا، اور میں امید کروں گا کہ کچھ لمحات کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں گے۔ قرآن پاک میں انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح ہے کہ جو پیغمبر اور نبی اس دنیا میں آیا وہ پیغمبر اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کر کے ان کا مصدق بنا، اور اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی بشارت دے کے ان کے حق میں مبشر بنا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پہلے انبیاء کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے واحد پیغمبر کی بشارت دی۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے میرے نبی کی بشارت دینے کے لیے جب بھیجا تو انہوں نے آنے میں اتنی جلدی کی کہ والد کا انتظار ہی نہیں کیا، اور جب وہ خوشخبری دے چکے تو واپس جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا ہی انتظار نہیں کیا۔ لیکن وہ آئے تو اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی اور آنے والے پیغمبر کی بشارت دی، مبشر بنے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ہمارے نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کر کے مصدق تو بنے،
لیکن ہمارے پیغمبر نے کسی آنے والے کی بشارت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے ہمارے پیغمبر نے آنے والے نبی کی بشارت نہ دی بلکہ قیامت کی خبر دی. آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح میری 2 انگلیاں. مطلب یہ تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا. ہمارے پیغمبر اپنے سے پہلے آنے والوں کے مصدق تو بنے لیکن ہمارے نبی اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مبشر نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات پہ اللہ نے باب نبوت کو بند کر دیا اور آپ اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ تھے. آپ کے بعد جب کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا تو میرے نبی نے کسی اور نبی کی خوشخبری کیوں دینی تھی؟ لہذا میرے نبی مصدق تو بنے پہلے نبیوں کے لیکن میرے نبی کسی آنے والے کے لیے مبشر نہیں بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والوں کے لیے مصدق بنا. عیسیٰ علیہ السلام مصدق بنے پہلے نبیوں کے لیے اور ہمارے نبی مصدق بنے پہلے نبیوں کے لیے. ہمارے پیارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بالا قدر ہیں. میرے نبی امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق ضرور ہوا. جو نبی گزر گیا بعد میں آنے والا اس کا مصدق بنا. میرے نبی جو سب سے اعلیٰ تھے، میرے نبی جو سب سے برتر تھے، میرے نبی کا کوئی بھی مصدق نہ بنا. یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے نبی کا مصدق کوئی نہ بنا اور ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے اور وہ مسند اور منصب جس پہ اللہ نبی کو کھڑا کر کے پہلے نبیوں کی تصدیق کروایا کرتا تھا، ختم نبوت کی بنا پر اس منصب پہ اللہ نے مصدق کو نہیں صدیق کو کھڑا کر دیا. صدیق نبی نہیں ہے لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے. نبی نہیں ہے. پہلے نبیوں کی تصدیق نبی کرتے رہے تھے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس منصب پہ مصدق کو نہیں صدیق کو کھڑا کیا. صدیق نبی نہیں ہے لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح سایہ اپنے اصل کے ساتھ رہتا ہے. نبی مکے میں ہو تو صدیق مکے میں، نبی مکے میں ہو تو صدیق مکے میں، نبی بازار میں ہو تو صدیق بازار میں، نبی غار میں ہو. یہ ساری باتیں میں صرف پھیلانا چاہتا ہوں، ان پر میں روشنی بھی ڈالوں گا انشاءاللہ. نبی مکے میں ہو صدیق مکے میں، نبی بازار میں ہو صدیق بازار میں، نبی چوراہے پہ ہو صدیق چوراہے پہ، نبی غار میں ہو صدیق غار میں، نبی معبد کے خیمے میں ہو صدیق معبد کے خیمے میں، نبی قباء میں ہو صدیق قباء میں، نبی مسجد نبوی کی تعمیر میں ہو صدیق مسجد نبوی کی تعمیر میں، نبی بدر میں ہو صدیق بدر میں، نبی احد میں ہو صدیق احد میں، نبی خندق میں ہو صدیق خندق میں، نبی حدیبیہ میں ہو صدیق حدیبیہ میں، نبی فتح مکہ میں ہو صدیق فتح مکہ میں، نبی طائف میں ہو صدیق طائف میں، نبی حنین میں ہو صدیق حنین میں، نبی خیبر میں ہو صدیق خیبر میں، نبی تبوک میں ہو صدیق تبوک میں، نبی قبر میں ہو صدیق قبر میں، نبی حوض کوثر
لہذا مجمع طلباء کا ہے، لہذا طلباء میری بات کو غور سے سنیں. میری اس بات نے یہ جو بات میں نے کہی، میری اس بات نے یہ معاملہ صاف کر دیا. جب میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق نے دلیل کیوں نہ مانگی؟ صدیق نے نشانی کیوں نہ مانگی؟ صدیق نے معجزہ کیوں نہ مانگا؟ صدیق کیوں نہ ہچکچایا؟ میری اس بحث نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. دیکھیے، نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا، میں نبی ہوں. کہنے والا کہتا ہے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر مانیں گے. انہوں نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. اس نے کہا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گیا. اس نے نہیں مانا. میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں. اس نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. انہوں نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے. کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا. پتھروں نے سلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا. جانوروں نے کلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا. میرے نبی نے اسلام کی دعوت اور نبوت کا دعویٰ جس جس کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا تو نبی ہے، دلیل تو نبی ہے، کوئی نشانی تو نبی ہے، کوئی معجزہ تو پیغمبر ہے، کوئی علامت تو پیغمبر ہے، کوئی نشان بتا. نشانی مانگی، معجزہ مانگا، دلیل مانگی. کسی نے دلیل مانگی، کسی نے مہلت مانگی. ساری باتیں صاف کرواؤ گے کہ سمجھ جاؤ گے. کسی نے دلیل مانگی، کسی نے مہلت مانگی، کسی نے مہلت مانگی. مہلت مانگنے والا کون ہے؟ جو پلتا ان کے گھر میں ہے، رہتا ان کے گھر میں ہے. عمر کتنی ہے؟ 6 سال، 8 سال، 10 سال. علی میں نبی ہوں، کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا بابا سے پوچھوں گا، بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا. 8 سال کا بچہ جو